اس لیے کہ آپ کو اگر ایک علمی مسئلہ معلوم ہے اور آپ کا گمان یہ ہے کہ میں غلط بول رہا ہوں، آپ اظہار نہیں کر رہے تو آپ تو کتمان علم میں الجم بالحجام من النار میں آئیں گے. تو آپ اس لیے اس کا اظہار فرما رہے ہیں، وہ اگلا اس لیے اس کا اظہار فرما رہے ہیں. وہ بچے یا جو ہمارے نئے نوجوان طالب علم ہیں، اللہ ان سب کو ان اصاغر کو بھی اکابر بنا دے، ہماری تو دعا یہی ہے. تو وہ اصاغر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے میں جھگڑا ہو گیا، یہ کہیں دوسرے کے خلاف ہو گئے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. ناظرین، ہمارے جو اکابر ہے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، مفتی عبد الرحیم صاحب، اور دیگر جتنے ہمارے اکابر قائد وفاق المدارس مولانا حلیف جالندری صاحب، ان کے آپس میں جب بھی کوئی اس طرح کا کوئی اختلاف ہوتا ہے، بخدا ان کے دل آپس میں نہ اس میں بغض ہوتا ہے، نہ حسد، نہ کینہ، محبت سے بھرے ہوتے ہیں. جس طرح صحابہ کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے کہ رحماء بینہم، اشداء علی الکفار رحماء بینہم. بالکل اللہ کی یہ جو صحابہ کی یہ صفت ہے، ان اکابر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی جھلک ہمیں ان میں نظر آتی ہے. کچھ دنوں پہلے جب آپ بھی تھے، مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب بھی تھے، اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، تو کس محبت سے ایک دوسرے سے ملے، ملاقات کی. ایک دوسرے کے جبینوں کو بوسے دیے، کمال کی. ہاں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے. اور پھر اچھا، چونکہ مولانا فضل الرحمان پر سوال آپ نے کیا ہے تو اس وقت مجھے بہت مزہ آیا. میں وہ جیسے کہتے ہیں نا، میں آش کر رہ گیا، پھڑک گیا میں، جب وہ رابطہ عالم اسلامی کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ نے مولانا فضل الرحمان کو کم سے کم 10 مرتبہ تو یہ لفظ بولا ہوگا، مرحبا اہلاً اہلاً اہلاً، مرحبا مرحبا یا شیخنا یا مولانا، مرحبا اہلاً 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 یا حبیبی اہلاً. پھر ادھر بوسا، 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 پھر بار بار اہلاً اہلاً مرحبا. تو میں جو ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں اس وقت میں ہواؤں میں اڑ رہا تھا خوشی سے، میں ساتھ ہی کھڑا تھا، وہ ویڈیو میں بھی ہے. ایسے ہی جب ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس دامت برکاتہ العالیہ امام الحرم، وہاں بھی جب ہماری ملاقات ہوئی تو قائد صاحب بھی تھے، استاد صاحب بھی تھے. تو جس انداز میں جو ہے نا انہوں نے ہمارے اکابر کا استقبال کیا، اور بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب، استاد صاحب تو بیچارے اکثر مریض رہتے ہیں تو وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور مولانا وہ دونوں کھڑے تھے، تو انہوں نے بھی اہلاً اہلاً مرحبا مرحبا، ان کے آواز وہ ہے نا لطیف ہے نا. اتنا مزہ مجھے آ رہا تھا، اتنا مزہ آ رہا تھا، میں بتا نہیں سکتا ہوں. مکہ کے اس میں نا وہ ایک عالمی کانفرنس تھی، اس کانفرنس کا نام تھا الجسور بین الامت الاسلام، پلوں کا کردار. تو یہ جسور یہی تو ہے ہمارے، وہ ایک ہی ہے، سب سے ہائی ستہ ہے، تو یہ بھی سے ہائی ستہ ہے یار. اللہ تعالیٰ سب کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی سیاست میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، اور آپ کی ان سے ملاقاتیں بھی ہیں. تو آپ ان کی اس سیاسی سفر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس حوالے سے ہم نے آپ کی رائے کبھی سنی نہیں ہے، اگر آپ ناظرین کو اس حوالے سے بتا دیں آج. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی جدوجہد ہے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حضرت مولانا شیخ الاسلام مفکر اسلام حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پاکستان والوں کو، یہاں کے علماء کو، یہاں کے تمام دینی یعنی اس میں جتنے بھی مذہبی طبقہ، وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق، وہ سب ان کو قائد مانتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو، جیسے حضرت مفتی صاحب کو مانتے تھے. اور حضرت مفتی صاحب کا کمال یہ تھا کہ استعمار کے دور میں تو ہمارے بزرگوں نے سیاست میں حصہ لیا تھا اور انگریز سے ٹکر لی تھی. اس میں شیخ الاسلام حضرت مدنی صاحب بھی تھے، حضرت مولانا تھانوی صاحب بھی تھے، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب بھی تھے. نقطۂ نظر کا سب کا اختلاف ہو سکتا ہے. شیخ الہند بھی تھے، مولانا رشید احمد گنگوہی، تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری. اور اچھا، مجھے اس میں مزہ بھی آتا ہے، جیسے قرآن کریم میں انبیاء کے نام تسلسل سے بعض مرتبہ آتے ہیں نا، میں ویسے اپنے بچوں کو کہتا ہوں، یار وہ ہندوستان کے علماء یا ہمارے بزرگوں کے نام سنا، آپ کو کون کون سے نام یاد ہیں؟ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ہم صحیح بخاری اور صحیح وہ مسلم اور جامع ترمذی پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی قال حدثنا کے بعد جو نام آتے ہیں جتنے بھی سند میں نا، میں کہتا ہوں یہ سند والے لوگ بھی مبارک ہیں، ان کے نام کو بھی مبارک سمجھو. صرف اس پہ نہیں جاؤ کہ اس کے بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد میں، اس سے پہلے جو اتنے نام ہیں، ان کی وجہ سے یہ چیزیں ہمیں ملی نا، ان کا نام صحیح بخاری میں ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے. تو میں اپنا نقطۂ نظر تو یہ ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب ایک عبقری شخصیت ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کسی کا اہلکار کبھی نہیں بنتے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب
اپنا نقطۂ نظر ہمیشہ سے، جب سے میں جمعیت طلبہ اسلام کراچی ڈویژن کا میں سرپرست اعلیٰ بھی رہا ہوں، میں اور بعد میں جمعیت میں جس یو سی کے حد تک جو ہے نا وہ ایسے ہی وہ فارم میں پر کرتا رہتا ہوں ہر سال. ہم سب جمعیت میں ہیں، اگرچہ ہم عربی کا کام کر رہے ہیں، کبھی ہم نے کوئی پارٹیاں بنائیں، کبھی کچھ بنائے، تنظیمیں بنائیں، بہت کچھ بنایا، لیکن جمعیت تو سب کی ماں ہے نا. تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب عالمی اسلام کی سطح پر میں نے ان کو مکے میں دیکھا، میں نے ان کو مدینے میں دیکھا، میں نے ان کو کوالالمپور میں دیکھا، اسلام آباد میں دیکھا، گھر میں دیکھا، پارلیمنٹ میں دیکھا، ان کے صاحبزادوں کو دیکھا، ان کے بھائی عطا الرحمان صاحب ہیں، لطف الرحمان صاحب ہیں، اور عبید الرحمان صاحب ہیں، ضیاء الرحمان صاحب ہیں، اسد محمود ہے، اسجد محمود ہے، انس محمود ہیں، سب سے الگ الگ ملاقاتیں ہیں، سب ہیرے ہیں، دل کی بات بتا رہا ہوں. ہاں، ان پر فراڈ، کرپشن یا دغابازی یا اکابر، نہ اکابر سے بیزار ہے، نہ اکابر پرست ہے. سمجھ میں بات آئی؟ اگر کہیں کوئی بات ایسی آ گئی کہ اکابر کی اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، وہ نام لیے بغیر اس انداز میں، یہ ان کا خاصہ ہے، وہ اس انداز میں وہ کام کرتے ہیں کہ وہ اکابر پر حرف نہ آئے، اور کام اکابر کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ضرورت اس خلاف کی ہوتی ہے. ہمارے اندر اے بھی ہے، ہم آپ کا نام لے کے، شیخ ادریس یہ فرمایا کرتے تھے، میں یہ نہیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ غلط کہتے ہیں، وہ ان کو غلط، اس کی تغلید نہیں کرتے. وہ مولانا کا جو سب سے بڑا وصف ہے نا وہ تغلید، ہاں، بڑوں کی تغلید نہیں کرتے ہیں، بڑوں کا تختیہ نہیں کرتے ہیں، ضرورت جہاں ہے وہاں خاموشی سے اسی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اور اکابر یہ جب تغلید نہیں کرتے مطلب اکابر بیزار نہیں ہے، اور جب اکابر بیزار نہیں ہے تو کیا اکابر پرست ہے؟ نہیں. قرآن کریم کے ایسے شیریں بیان اور شیریں لحن کہ ایک جو ہے نا بلبل کی طرح وہ قاری ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، کہ آدمی چاہتا ہے کہ وہ پڑھتا جائے اور میں سنتا جاؤں. اقرا ورتقی، اقرا یعنی یہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب کو بھی تو فرماتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ او علیک اقرا وبک انزل، آپ پر تو نازل ہوئے، میں آپ کو سناؤں. آپ فرماتے تھے جی مجھے آپ سنائیں، آپ کی آواز میں آپ کو لحن داودی دی گئی ہے، وہ مزمار دیا گیا آپ کو. مولانا فضل الرحمان کے وہ جو تلاوت بنیاد ہے نا، قرآن بنیاد ہے. پھر میں نے ان کو عربی میں خطاب کرتے ہوئے دیکھا، عربی میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، عربی میں اپنے مضمون پر گرفت دیکھا، وہ چیزیں میں نے محسوس کی. عربی میں تحریر لکھتے ہوئے دیکھا، تحریر تیار کی ہوئی دیکھا. رابطہ عالم اسلامی میں ایک کانفرنس تھی، اس میں بھی موجود تھا، حضرت بھی تھے، ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ وفاق کے صدر تھے کوالالمپور میں. وہ گول میز کانفرنس تھی عالم اسلام کے چوٹی کے جو مفکرین اور علماء ہیں نا، تو اس میں اتفاق سے کیونکہ ہم ساتھ گئے تھے تو ایک ہی ساتھ بیٹھے ہوتے، تو میں دیکھتا تھا کہ وہ اگر کہیں مداخلہ کر رہے ہیں، کسی کے سوال کر رہے ہیں یا اپنی بات کر رہے ہیں، تو اتنی جرت کے ساتھ، اتنی بہادری کے ساتھ جیسے وہی میری محفل ہو. یہ چیزیں میں نے دیکھی ان میں، تو وہ بڑی شخصیت ہے. پھر اسٹیبلشمنٹ کو کبھی چیلنج کرنا، حکومتوں کو چیلنج کرنا، بدماشوں کو چیلنج کرنا، ناگ اور گھاگ قسم کے سیاستدانوں کو چیلنج کرنا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جب شرح حدیث پہ آتے ہیں یا شرح قرآن، کئی مرتبہ ایسا ہوا، یہ کیونکہ امانت ہے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں. ایک مرتبہ ملاقات میں نے ان سے کہا کیا کر رہے ہو آج کل؟ میں نے کہا میں معارف القرآن جو تفسیر ہے حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب کی، اس پر کچھ کام کر رہا ہوں. وہ تخریج وغیرہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں جو شعر ہے، جو اس میں جو حوالے ہیں نا، وہ اس کی تجدید ہو جائے. وہ پورا کتابیں چلی گئی تو آپ اسی صفحے پہ آپ جا کے تلاش کرو، ملتا نہیں ہے. تو آج اس میں کیا ہے، میں اس پر، تو اس پہ بھی میں نے کام کیا ہے، ابن کثیر پہ بھی میں نے کام کیا ہے، اور تفسیر عثمانی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی والے پر بھی کام کیا. یہ سب مکتبہ لدھیانوی سے چھپی ہے جی. اسی طریقے سے علوم القرآن پر میں نے کام کیا. اللمعان فی علوم القرآن جو ہے آپ نے دیکھی ہوئی ہماری کتاب، وہ مولانا عطا الرحمان صاحب بخاری ہیں.
تو انہوں نے وہ سب ضبط کیا، مرتب کیا، یعنی ہمارے افادات یا اعمالی کہہ لیں یا جو بھی، زیادہ تر کام انہوں نے کیا۔ تو یہ اس طرح کے جو ہے نا، میں کبھی علوم القرآن پہ گیا تو کبھی تفسیر پہ گیا، کبھی حدیث پہ گیا۔ تو حدیث پہ جو ہے سب سے بڑا کام ہم لوگوں نے یہ کیا کہ مکتبہ لدھیانوی والوں نے کہا کہ بھئی کچھ انہوں نے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو احادیث، جو کالم ہے نا، وہ کسی نہ کسی حدیث پر گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ وہ محدث تھے۔ تو وہ جب ہم نے جمع کی، مرتب کی، تو وہ 3 جلدوں میں معارف نبوی کے نام سے چھپ چکی ہے، بہت عظیم کتاب ہے۔ اس پر پھر میں نے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ پر 44 صفحوں میں مقدمہ لکھا کہ یہ شخصیت ہے کون جی۔ تو وہ اس میں کئی بار ایسا ہوا کہ ہم جب ہماری ملاقاتیں تو ہوتی تھی، پہلے میں کچھ دنوں اسلام آباد میں رہا، یعنی کچھ مہینوں کے لیے، تو میں جاتا تھا، تو میں حضرت کو میں نے کہا کہ وہ تفسیر معارف القرآن کے جو ہے نا ایک جگہ انہوں نے یہ لکھا، انہوں نے کہا ہاں وہ فلاں جلد میں فلاں صفحے پہ ہے۔ میں حیران رہ گیا، یار یہ آدمی تو باہر میدان میں کھڑا ہوا ہے، اس کو اندر کتب خانے کا کیا پتہ ہے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزوں میں، علمی بحث میں یا کہیں حوالوں میں ہم گئے، تو یہ 2-3 جگہوں پہ مجھے بہت حیرت ہوئی، بہت حیرت ہوئی۔ ہاں آپ نے ایسی بات کر دی، ہاں بہت حیران۔ ہاں، تو مولانا فضل الرحمان کی شخصیت پہ میں سمجھتا ہوں ہم لوگ مردہ پرست لوگ ہیں۔ ہماری بیماری یہ ہے کہ جو بھی اب مولانا رشید احمد لدھیانوی صاحب ہیں نا، اس کو سب مانتے ہیں، استاد صاحب کو کوئی نہیں مانتا۔ اور جب استاد صاحب خدا نہ خواستہ کل کو نہیں ہوا، تعالی اللہ بقاءہ، یا حضرت قائد جمعیت کل کو خدا نہ خواستہ، لیکن یہ تو ہونا ہی تو ہے نا، یا شیخ الاسلام صاحب ہیں، پھر ہر کوئی اس پر لکھے گا وہ ایسے تھے ویسے۔ او بھائی، زندگی زندہ لوگوں کی کوئی مدد کرو، ان کی تائید کرو، ان کو حوصلہ دو، ان کا ساتھ دو۔ اب مرنے والوں کے بعد آپ لگے رہتے ہیں، کوئی کالم لکھ رہا ہے، کوئی کتاب لکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے نا۔ مجھ سے بھی ایک صاحب نے کہا کہ آپ شیخ سلیم اللہ خان صاحب پہ کیوں نہیں لکھتے؟ میں نے کہا میں نے 23 سال دل و جان سے حضرت کی ایسی خدمت کی ہے کہ میں اور میرا رب جانتا ہے، فکر میں، نظر میں وہ کیا چاہتے ہیں، ہر لحاظ سے، کہ جو خدمت کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، تو میں نے ان کی زندگی میں یہ کام کیا، یہی کتاب ہے۔ تو اب میں اٹھ جاؤں تو وہ اس پر جو ہے نا کتاب لکھوں کہ بھئی وہ شیخ سلیم اللہ خان فلاں جگہ پیدا ہوئے، یہ حالانکہ وہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی، اور میں لکھوں گا انشاءاللہ، ایک شاندار کتاب لکھنے کا ارادہ ہے۔ لیکن یعنی میں نے کہا جو کام ان کے حیات میں کرنے کا تھا نا، اگر وہ میں نہیں کرتا، ان کی صحیح خدمت نہیں کر رہا ہوں، بعد میں کتابیں لکھ رہا ہوں، تو کیا فائدہ ہے؟ تو یہ جتنے زندہ لوگ ہیں نا، وہ قائد جمعیت ہو، شیخ الاسلام صاحب ہو، استاد صاحب ہو، یا عالم عربی کے مفکرین ہوں، یا ہمارے اساتذہ ہوں، ان کے ہمیں خدمت کرنی چاہیے، اور ہمیں چاہیے۔ اچھا، یہ ہم سے یہ نہیں چاہتے، آپ سے یہ نہیں چاہتے کہ آپ پیسے کما کے مجھے دے دو۔ آپ کو قائد جمعیت صاحب یہ کہتے ہیں یا مجھے تحفے لا کے دے دو؟ وہ صرف آپ کو یہ کہتے ہیں، ان تمام کا ایک ہی نعرہ ہے، جتنے مجددین، مصلحین اور اکابر امت ہیں، ان کا ایک ہی نعرہ ہے، سب تمام نوجوانوں کو کہہ دو، وہ تمام کا ایک نعرہ ہے، بشمول علامہ اقبال فلاں فلاں فلاں، جتنے نشا کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بھی ہے، وہ کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو بناؤ، ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، وہ کہتے ہیں آپ بنو گے تو امت بن جائے گی۔ اور ہم کہتے ہیں قائد صاحب نے یہ کہہ دیا، اور شیخ الاسلام، او بھائی اپنے سے بڑوں کے، اب کیا بولے لوگوں کو یار، کیا بولوں گا۔ صلی اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی میں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے کے بعد تو پھر سارے لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، کالم لکھتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم ان کی زندگی میں ان کی قدر کریں، اور اپنے تمام اکابر کی قدردانی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپس میں یہ بھی بتا دیں کہ اگر ان کے آپس میں کوئی اختلافات ہے، میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اختلافات نہیں ہیں، یہ ان کے کوئی دشمنیاں نہیں ہیں، یہ جس کا جس سے اختلاف ہے نا، وہ اختلاف کا اظہار اس کا فرض ہے،